ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی تیاری کے آسان طریقے۔ ذیقعدہ اسلامی سال کے ان بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور عبادت، توبہ، دعا اور روحانی تیاری کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس مہینے میں عمرہ کی نیت کرتے ہیں کیونکہ یہ وقت دل کی پاکیزگی، عبادت کی رغبت اور سفر مقدس کے لیے خود کو تیار کرنے کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر معافی، قرب اور سکون قلب حاصل کرتا ہے۔ عمرہ کی تیاری صرف ٹکٹ خریدنے، کپڑے رکھنے یا سامان باندھنے کا نام نہیں بلکہ اصل تیاری دل کی، نیت کی، علم کی اور عمل کی تیاری ہے۔ اگر انسان درست انداز میں تیاری کرے تو اس کا عمرہ زیادہ سکون، خشوع اور برکت کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ذیل میں ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی تیاری کے آسان اور مؤثر طریقے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نیت کو درست کریں۔ عمرہ کی تیاری کا پہلا اور سب سے اہم مرحلہ نیت یہ ہے۔ عبادت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سفر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ ہی صرف سیاحت یا رسم کے طور پر۔ نیت خالص ہو تو معمولی عمل بھی بڑا اجر بن جاتا ہے۔ ذیقعدہ میں یہ نیت بار بار تازہ کرتے رہیں کہ میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے جا رہا ہوں، میں حج اور عمرہ کے شاعر کو سمجھ کر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نیت دل میں پیدا ہونے والی وہ روشنی ہے جو پورے سفر کو عبادت بنا دیتی ہے۔ دو، عمرہ کے بارے میں بنیادی علم حاصل کریں۔ بہت سے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ احرام کب باندھنا ہے، تلبیہ کیا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کس طرح کرنی ہے، کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ذیقعدہ میں سب سے پہلے عمرہ کا طریقہ سیکھیں۔ اب یہ باتیں ضرور سمجھیں۔ احرام کی حقیقت اور اس کے احکام، میقات کہاں ہے اور وہاں سے پہلے احرام کیوں ضروری ہے، تلبیہ پڑھنے کا طریقہ، طواف کے ساتھ چکر، طواف کے بعد 2 رکعت نماز، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، حلق قصر، احرام کی حالت میں ممنوعات۔ اگر یہ بنیادی معلومات پہلے سے موجود ہوں تو سفر کے دوران الجھن نہیں ہوتی اور آدمی اطمینان سے عبادت کر پاتا ہے۔ 3، گناہوں سے توبہ اور دل کی صفائی کریں۔ عمرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا سفر ہے، اس لیے اس کی تیاری میں توبہ بہت ضروری ہے۔ ذیقعدہ میں کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچائیں، آنکھوں، کانوں اور دل کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کریں۔ توبہ صرف زبانی لفظ نہیں بلکہ زندگی میں تبدیلی کا نام ہے۔ جس دل میں پاکیزگی آ جائے وہاں عمرہ کا نور زیادہ اترتا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے بہت اہم ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر لے۔ مالی تیاری پہلے سے کریں۔ عمرہ کے سفر میں مالی نظم بہت ضروری ہے۔ ذیقعدہ میں یہ طے کریں کہ سفر کا خرچ کہاں سے آئے گا، اپنے پاس کتنا بجٹ ہے، رہائش، کھانے، ٹرانسپورٹ اور تحائف کے اخراجات کتنے ہوں گے، اضافی رقم ساتھ رکھنی ہے یا نہیں، اپنے اخراجات کو سادہ رکھیں۔ عمرہ کا سفر سادگی کا سفر ہے، اس میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ بجٹ پہلے سے بنا لیں تو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ حلال مال سے سفر کیا جائے کیونکہ پاکیزہ رزق عبادت میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ 5، ضروری دستاویزات مکمل کریں۔ عمرہ کی تیاری میں کاغذی اور قانونی امور بھی اہم ہیں۔ ذیقعدہ میں وقت لے کر یہ چیزیں چیک کریں: پاسپورٹ کی میعاد، ویزا، ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، شناختی دستاویزات، ویکسین، صحت سے متعلق ضروری کاغذات، سفر کے دوران رابطے کے لیے موبائل نمبر اور ایمرجنسی معلومات۔ ان کاغذات کو فائل میں محفوظ رکھیں، بہتر ہے کہ ان کی فوٹو کاپ اور ڈیجیٹل کاپی بھی ساتھ رکھیں۔ یہ تیاری آپ کو سفر کے دوران غیر ضروری پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ 6، احرام سے پہلے کے کپڑوں اور سامان کی تیاری کریں۔ عمرہ سے پہلے اپنے سامان کو منظم کریں۔ مرد حضرات کے لیے احرام کے 2 سفید بغیر سلے کپڑے، بیلٹ، موزے، ہلکے جوتے اور ضروری چیزیں تیار رکھیں۔ خواتین کے لیے سادہ، باپردہ، آرام دہ اور شرعی لباس بہتر ہوتا ہے۔ سامان میں یہ چیزیں شامل کریں: نماز کی جائے نماز، تسبیح، چھوٹی دعا کی کتاب، پانی کی بوتل، ادویات، رومال، ٹشو، موبائل چارجر، ہلکا بیگ، جرابیں اور اضافی لباس، دانت صاف کرنے کا سامان۔ سامان کم اور مفید ہو تو سفر آسان
ہو جاتا ہے۔ زیادہ سامان اکثر تھکا دیتا ہے اور توجہ عبادت سے ہٹا دیتا ہے۔ 7 دعا اور اذکار کی فہرست تیار کریں۔ عمرہ کے دوران بہت سی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ کچھ اہم اذکار اور دعائیں پہلے سے یاد ہوں۔ ذکردہ میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں یاد کریں۔ طلبی طواف کی دعائیں، سعی کے وقت کی دعائیں، استغفار، درود شریف، توبہ کی دعائیں، والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور اپنے ضروریات کے لیے دعائیں۔ ہر دعا عربی میں یاد ہونا لازم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی زبان بھی سنتا ہی۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ چند مسنون اذکار یاد ہوں تاکہ عبادت میں سہولت ہو۔ 8 جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ عمرہ میں کافی چلنا کھڑا ہونا اور بعض اوقات ہجوم میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس لیے ذکردہ میں صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پہلے سے تھوڑا جسمانی طور پر تیار ہوں گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے روزانہ ہلکی واک کریں، پانی زیادہ پئیں، نیند پوری لیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں، اپنی مستقل دوا ساتھ رکھیں۔ عمرہ ایک روحانی سفر ہے، لیکن جسم کی طاقت بھی اہم ہے۔ صحت بہتر ہو تو عبادت میں یکسوئی آتی ہے۔ 9 اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کریں۔ اگر آپ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو سب کو پہلے سے عمرہ کے بارے میں سمجھے۔ بچوں ہے، خواتین اور بزرگوں کی الگ ضروریات ہوتی ہے، اس لیے ذکردہ میں گھر کے سب افراد کو یہ سکھائیں۔ احرام کا وقت، خاموشی اور ادب، ہجوم میں ساتھ رہنا، گم ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ دعا اور صبر کی اہمیت، اہل خانہ کو ذہنی طور پر تیار کر لینے سے سفر میں آسانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ یہ کھیل کا سفر نہیں بلکہ عبادت کا سفر ہے۔ 10 صبر اور تحمل کی تربیت کریں۔ عمرہ کے سفر میں کبھی ہجوم ہوگا، کبھی انتظار، کبھی تھکن، کبھی گرمی، کبھی انتظامی دشواری، اس لیے ذکردہ ہی میں اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ اپنے آپ کو یہ سکھائیں کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی، ہر جگہ آرام نہیں ہوتا، ہر وقت خاموشی ممکن نہیں۔ عبادت کبھی مشقت میں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص پہلے سے صبر کی عادت ڈال لے وہ عمرہ میں زیادہ مطمئن رہتا ہے۔ صبر عبادت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ 11 سوشل میڈیا اور فضول مشغلے کم کریں۔ ذکردہ کے مہینے میں عمرہ کی تیاری کرتے ہوئے اپنی توجہ بکھرنے نہ دیں۔ آج کل بہت سے لوگ سفر کی تیاری کے بجائے زیادہ وقت موبائل، ویڈیو اور سوشل میڈیا میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کم کریں، عبادت، دعا اور مطالعہ کے لیے وقت نکالی، عمرہ کے آداب سیکھیں، فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ یہ مہینہ روحانی فضا پیدا کرنے کا ہے۔ اگر دل پہلے سے پاکیزگی کی طرف مائل ہو جائے تو عمرہ ایک یادگار اور تبدیل کرنے والا تجربہ بن جاتا ہے۔ 12 اہل حقوق سے معافی مانگیں۔ عمرہ پر جانے سے پہلے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے دل صاف کر لیں۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، کسی سے قرض لیا ہے تو واپس کریں، واپسی کا انتظام کریں، کسی کی امانت ہو تو ادا کریں۔ یہ قدم بہت اہم ہے، کیونکہ حرم شریف میں جا کر دل تبھی کھلتا ہے جب دنیاوی تعلقات میں بھی صفائی ہو۔ بندوہے کے حقوق ادا کیے بغیر عبادت کا نور مکمل نہیں ہوتا۔ 13 اپنی روزمرہ عبادات کو بہتر بنائیں۔ ذکردہ میں عمرہ کی تیاری صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ عبادت کی عادت بنانے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، صدقہ دیں، نفل نمازوں کی عادت ڈالیں۔ یہ اعمال آپ کو عمرہ کے ماحول کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب بندہ پہلے سے عبادت کی فضا میں ہو تو حرم میں اس کا دل زیادہ جلدی رقت محسوس کرتا ہے۔ 14 نیک صحبت اختیار کریں۔ عمرہ کی تیاری میں نیک اور سمجھدار لوگوں کی صحبت بہت فائدہ دیتی ہے۔ ایسا شخص جو پہلے عمرہ کر چکا ہو یا دینی سمجھ رکھتا ہو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، سوالوں کے جواب ملتے ہیں، حوصلہ بڑھتا ہے، عبادت میں اعتماد آتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو عبادت کا شوق دلائیں تو ذکردہ کا یہ مہینہ بہت مؤثر ہو جاتا ہے۔ 15 سفر کے دوران عاجزی اختیار کریں۔ عمرہ کی اصل روح عاجزی ہے، لہذا تیاری کے دوران اپنے نفس کو یہ بات سکھائیں کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، میری کوئی عبادت کامل نہیں، مجھے ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ عمرہ میں اصل کامیابی اچھے لباس، اچھی رہائش میں نہیں بلکہ خشوع، ادب اور قلبی حاضری میں ہے۔ 16 واپسی کے بعد کی زندگی کا منصوبہ بنائیں۔ عمرہ کی تیاری کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ واپسی کے بعد کی زندگی کا ارادہ پہلے سے بنایا جائے۔ زدہ میں یہ سوچیں
میں عمرہ کے بعد نماز کی پابندی مزید مضبوط کروں گا۔ میں زبان کی حفاظت کروں گا، میں قرآن سے رشتہ جوڑوں گا، میں گناہوں سے دور رہوں گا، میں اپنے گھر میں نیکی کا ماحول بناؤں گا۔ اصل کامیاب عمرہ وہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دیا۔ اگر سفر کے بعد بھی دل پہلے جیسا رہے تو مقصد مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا، اس لیے عمرہ سے پہلے یہ عزم کر لیں کہ میں اس سفر سے واپس آ کر بہتر انسان بنوں گا۔ 17 عمرہ کی تیاری کا آسان روزانہ معمول۔ ذیقعدہ میں آپ یہ سادہ روٹین اختیار کر سکتے آؤ صبح نماز، تلاوت اور دعا، دن میں ضروری کاغذات اور سامان کی تیاری، عصر کے بعد عمرہ کے مسائل کا مطالعہ، شام استغفار اور درود شریف، رات اپنے اعمال کا جائزہ اور اگلے دن کی پلاننگ۔ اس معمول سے تیاری منظم ہو جاتی ہے اور آخری دنوں میں گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ 18 دل میں شکن حرم پیدا کریں۔ عمرہ کی تیاری کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ آدمی دل میں بیت اللہ کی محبت پیدا کرے۔ ذیقعدہ میں خانہ کعبہ، روض رسول اور مکہ و مدینہ کی عظمت کو یاد کریں، ان مقامات کے بارے میں پڑھیں سنیں اور ان کی زیارت کا شوق دل میں تازہ کریں۔ جب دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے تو سفر بوجھ نہیں رہتا بلکہ نعمت بن جاتا ہے۔ انسان ہلکا، خوش اور اللہ کی طرف مائل محسوس کرتا ہے۔ اختتامیہ، ذیقعدہ کا مہینہ عمرہ کی تیاری کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت اچانک نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے دل، دماغ، جسم، مال اور وقت سب کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ عمرہ ایک عظیم سعادت ہے اور اس کی تیاری بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے اگر ہم نیت درست کر لیں، علم حاصل کر لیں، توبہ کر لیں، سامان سادہ رکھیں، صحت کا خیال رکھیں اور دل کو پاکیزہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا سفر آسان، بابرکت اور یادگار بن جائے گا۔ ذیقعدہ میں عمرہ کی تیاری دراصل زندگی کی تیاری ہے، کیونکہ یہ ہمیں نظم، عاجزی، صبر، شکر اور بندگی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ کو قبول فرمائے اور اس کے بعد بھی ہمیں نیکی پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ، مختصر تقریر یا بلاگ پوسٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی تیاری کے آسان طریقے۔ ذیقعدہ اسلامی سال کے ان مبارک مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں انسان کو عبادت، نیکی، ذکر، استغفار اور اطاعت الہی کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ مہینہ بھی ہے جس میں بہت سے مسلمان عمرہ کی تیاری شروع کرتے ہیں یا اس مقدس سفر کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کرتے آوے۔ عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہے، ایک ایسی حاضری ہے جس میں بندہ اپنے رب کے گھر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور نئی زندگی کے عزم کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ عمرہ کی تیاری اگر پہلے سے آہستگی، سمجھداری اور ترتیب کے ساتھ کی جائے تو یہ سفر آسان، بابرکت اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عمرہ کا ارادہ تو کرتے ہیں مگر تیاری کے مراحل میں الجھن محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو سفری سامان کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اخراجات کی، کسی کو ویزے اور کاغذات کی، اور کسی کو اس بات کی کہ وہاں جا کر عبادت کیسے بہتر انداز میں کی جائے۔ قط یہ ہے کہ اگر تیاری کو چند آسان حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو عمرہ کا سفر بہت سہل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمرہ کی تیاری صرف ظاہری سامان جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی تیاری بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص اللہ کے گھر جا رہا ہو اسے اپنے اندر خشوع، اخلاص، توبہ اور شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے۔ ذیقعدہ کا مہینہ اس تیاری کے لیے بہت موزوں ہے کیونکہ یہ عبادت، سکون اور فکرن آخرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عمرہ کی نیت کر کے انسان اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ ایک نیت کو خالص کریں۔ عمرہ کی تیاری کا پہلا اور سب سے اہم قدم نیت کی درستگی ہے۔ ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے اور عمرہ جیسا عظیم سفر تو خالص نیت کا زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ انسان کو اپنے دل میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے، شہرت، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں۔ جب نیت خالص ہوتی ہے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں اور عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ ذیقعدہ کے آغاز ہی میں اپنے دل سے یہ بات پکی کر لیں کہ یہ سفر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ دل میں یہ دعا رکھیں کہ اے اللہ، میرے اس سفر کو قبول فرما، اسے میری بخشش، ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یہ خالص نیت انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کرتی ہے جو ہر لیکن مشکل اور پریشانی کو آسان بنا دیتی ہے۔ 2 مالی تیاری پہلے سے کریں۔ عمرہ کی تیاری میں مالی منصوبہ بندی بہت اہم ہے۔ اگر اخراجات پہلے سے اندازے کے مطابق تیار ہوں تو سفر بے فکری سے ہوتا۔ ذیقعدہ میں بہتر ہے کہ انسان یہ الگ بچت شروع کرے، اپنے اخراجات کا جائزہ لے اور
عمرہ کے لیے رقم کو منظم انداز میں جمع کرے، اس میں ٹکٹ، ویزا، رہائش، کھانے پینے، زمینی سفر، تحائف اور ہنگامی اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہے کہ عمرہ کے لیے الگ رقم رکھی جائے اور اس رقم میں بلاوجہ کمی نہ کی جائے۔ اگر ممکن ہو تو سفر سے پہلے روزمرہ اخراجات میں اعتدال اختیار کریں تاکہ عمرہ کے لیے زیادہ سہولت پیدا ہو۔ قرض لے کر عمرہ کرنے کے بارے میں ہر شخص کو اپنی ذاتی مالی حالت کے مطابق سوچنا چاہیے، مگر عمومی طور پر بہتر یہی ہے کہ انسان ایسی تیاری کرے جو بے دلی اور پریشانی سے پاک ہو۔ اللہ کے گھر جانے کے لیے پاکیزہ، حلال اور منظم مال بہتر ہوتا ہے۔ 3 ضروری کاغذات اور سفری دستاویزات مکمل کریں۔ عمرہ کی تیاری میں کاغذی کارروائی کو آخری وقت تک نہ چھوڑیں۔ پاسپورٹ، ویزا، شناختی دستاویزات، ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ، ٹریول ایجنسی کی تفصیلات اور دیگر ضروری کاغذات پہلے سے تیار کر لیں۔ اگر پاسپورٹ کی مدت ختم ہو رہی ہو تو فوراً تجدید کروائیں۔ اگر کسی کو بچوں، بوڑھے والدین کے ساتھ سفر کرنا ہو تو ان کے کاغذات اور اجازت ناموں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ کاغذات کی ایک فائل بنا لیں جس میں تمام اصل دستاویزات اور ان کی فوٹو کاپیاں موجود ہوں۔ بہتر ہے کہ موبائل میں بھی ان کی تصاویر محفوظ کر لی جائیں تاکہ ضرورت کے وقت فوری استعمال ہو سکا۔ سادہ سی تیاری سے سفر میں بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ 4 عمرہ کے احکام سیکھیں۔ عمرہ کی تیاری کا ایک بہت اہم حصہ اس کے مناسک اور احکام سیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ سفر تو کر لیتے ہیں مگر انہیں طواف، صحیح احرام، نیت، تلبی، حلق، تکسیر کے صحیح طریقے کا مکمل علم نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے ذیقدہ ہی سے عمرہ کے بنیادی مسائل سیکھنے شروع کر۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، تلبی کب اور کیسے کہنا ہے، طواف کے آداب کیا ہیں، صحیح کس طرح ہوتی ہے، اور خواتین و مردوں کے لیے کیا احکام ہیں، یہ سب پہلے سے پڑھ لینا چاہیے۔ آج کل بہت سی دینی کتب، ویڈیوز اور علماء کے بیانات دستیاب ہیں جن سے آسانی سے رہنمائی حاصل کی جیم الف سکتی ہے۔ جب انسان علم کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس کی عبادت زیادہ پرسکون اور قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ 5 جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ عمرہ کا سفر روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہے۔ طواف، صحیح لمبی چہل قدمی، گرمی، ازدحام، کم نیند اور سفر کی تھکن انسان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ذیقدہ میں اپنی جسمانی صحت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری، کمزوری، شوگر، بلڈ پریشر، سانس کی تکلیف ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر روزانہ ہلکی چہل قدمی کریں تاکہ جسم طواف اور صحیح کے لیے تیار ہو جائے۔ پان زیادہ پئیں، متوازن غذا کھائیں، نیند پوری کریں اور غیر ضروری بے ترتیبی سے بچیں۔ بزرگ افراد کے لیے یہ تیاری اور بھی اہم ہے۔ اگر مناسب ہو تو سفری پریکٹس کے طور پر کچھ دیر پیدل چلنے کی عادت بنائیں۔ جسم جتنا تیار ہوگا عبادت اتنی آسان محسوس ہوگی۔ 6 احرام اور لباس پہلے سے تیار رکھیں۔ عمرہ کے سفر میں لباس کی تیاری بھی اہم ہے۔ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں، تولیہ، بیلٹ، چپل اور ضرورت کے مطابق اضافی لباس رکھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے سادہ، ڈھیلے، باپردہ اور آرام دہ لباس ہونا چاہیے۔ احرام کے وقت اور بعد میں آسانی کے لیے کپڑے پہلے ہی ترتیب سے رکھ لیے جائیں۔ بہتر ہے کہ ایک چھوٹا سا بیگ اس مقصد کے لیے مختص کر لیا جائے جس میں احرام، ضروری ادویات، پانی کی بوتل، رومال، مسواک، موبائل چارجر اور شناختی کارڈ کی کاپی موجود ہو۔ اگر سامان منظم ہو تو سفر میں بے چینی کم ہوتی ہے۔ 7 روحانی تیاری ضرور کریں۔ عمرہ کی اصل خوبصورتی روحانی تیاری سے پیدا ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں استغفار، نوافل، تلاوت قرآن، درود شریف اور دعاؤں کا معمول بنا لیں۔ کوشش کریں کہ دل دنیا کی بیجا مشغولیات سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول گفتگو سے محفوظ رکھیں اور دل میں عاجزی پیدا کریں۔ اگر کسی کا حق ادا کرنا ہو، کسی سے معافی مانگنی ہو یا کسی کے ساتھ ناراضی ہو تو عمرہ سے پہلے یہ معاملات حل کر لینے چاہئیں، کیونکہ اللہ کے گھر جانے والا بندہ اپنے دل کو ہلکا اور صاف رکھے تو اس کا سفر زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ دل کی صفائی ظاہری تیاری سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ 8 گھر والوں کو بھی ساتھ تیار کریں۔ اگر عمرہ کا سفر خاندان کے ساتھ ہو تو گھر والوں کو بھی پہلے سے ذہنی اور عملی طور پر تیار کر بچوہے کو بتائیں کہ وہاں نظم و ضبط رکھنا ہے، شور نہیں کرنا، بڑوں کا احترام کرنا ہے اور عبادت کے اوقات میں خاموش رہنا ہے۔ خواتین کے لیے پردے، آرام اور سفر کے دوران احتیاط کی ہدایات پہلے سے سمجھا دی جائیں۔ گھر والوں کے درمیان ذمہ داریاں بانٹیں۔
कौन सा सामान कौन रखेगा, किसके पास दस्तावेजात होंगी, कौन अद्वियात रखेगा और कौन वक्त की निगरानी करेगा, ये सब पहले से तय कर लेने से सफ़र आसान हो जाता है। ख़ानदान के साथ उम्रा हो तो बाहमी ताउन सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। 9 अद्वियात और ज़रूरी तिब्बी सामान साथ रखें। उम्रा के दौरान एक छोटी सी दवाइयों की थैली बहुत काम आती है। इसमें बुखार, दर्द, नज़ला, मैदे की तकलीफ और डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाएं शामिल की जा सकती हैं। अगर कोई मखसूस दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करता हो तो उसकी मुनासिब मिकदार साथ रखें। बैंडेड, जरासीम, किश मास्क और हैंड सैनिटाइज़र भी मुफीद होते हैं, ख़ास तौर पर बूढ़ों मरीजों और बच्चों के लिए ये तैयारी बहुत अहम है। सफ़र में थोड़ी सी एहतियात बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। 10 सामान कम और ज़रूरी रखें। उम्रा के सफ़र में ज़्यादा सामान साथ ले जाना अक्सर फ़ायदे के बजाय बोझ बन जाता है। बेहतर यही है कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखी जाएं। इज़ाफ़ी कपड़े, बेकार अशिया, महंगे ज़ेवरात और गैर ज़रूरी सामान से परहेज़ करें। जितना सामान कम होगा इतनी ही हरकत में आसानी होगी। उम्रा का सफ़र सादगी का सफ़र है। इसमें इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो ऐश व इशरत के लिए नहीं बल्कि इबादत के लिए जा रहा है। सादा सामान, सादा लिबास, सादा खुराक और सादा मिजाजी इस सफ़र को ज़्यादा बाबरकत बना देती है। 11 दुआ की फहरिस्त तैयार करें। उम्रा के सफ़र में दुआ की बहुत अहमियत है। ज़िक़दा में पहले से एक दुआ की फहरिस्त बना लें ताकि वहां जाकर किसी चीज़ को भूल न जाएं। इस फहरिस्त में अपने लिए, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, मरहूमीन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए रिस्क, हिदायत, सेहत, मग़फ़िरत और दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआएं शामिल करें। बैत अल्लाह और रोज़ रसूल की हाज़िरी में इंसान का दिल भर आता है, इसलिए पहले से लिखी हुई दुआएं मदद देती हैं, मगर साथ ही दिल से निकलने वाली सच्ची दुआ भी बहुत कीमती होती है। जो आंखों से आंसू के साथ मांगी जाए वो दुआ दिल पर असर छोड़ती है। 12 वक्त की पाबंदी सीखें। उम्रा के सफ़र में वक्त की पाबंदी बेहद ज़रूरी। हिफला, ट्रांसफ़र, नमाज, खाने, ज़ियारत और ग्रुप की रवानगी में ताख़ीर मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसलिए ज़िक़दा ही से अपनी रूह ज़ुमरा ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी शुरू करें। मुकर्ररा वक्त पर सोना, जागना, खाना और इबादत करना एक अच्छी आदत है जो सफ़र में बहुत काम आती है। जो शख्स वक्त का पाबंद होता है वो उम्रा के दौरान ज़्यादा मुतमईन रहता है और अपने वक्त को ज़्यादा इबादत में इस्तेमाल कर पाता है। 13 सब्र और शुक्र की आदत पैदा करें। उम्रा के दौरान बाज़ औक़ात रश, गर्मी, थकन, ज़ुबान की मुश्किल या किसी इंतज़ामी मसले का सामना हो सकता है। ऐसी हालात में सब्र बहुत ज़रूरी है। ज़िक़दा में ही अपने अंदर सब्र और शुक्र की आदत पैदा करें। मामूली तकलीफ पर घबराने के बजाय अल्लाह की रज़ा को याद रुके। शुक्रगुजार भी इसी तरह अहम है। अल्लाह ने उम्रा की तौफीक दी, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर शुक्र अदा करें और दिल से कहें कि ए अल्लाह, तूने मुझे अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई, इसे कबूल फरमा। 14 वापसी के बाद की ज़िंदगी का मंसूबा बनाएं। उम्रा की तैयारी सिर्फ जाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। पहले से ये सोचें कि वापसी के बाद अपनी नमाज, तिलावत, अखलाक, मुआमलात और तर्ज़ ज़िंदगी में क्या बेहतरी लानी है। उम्रा ऐसा सफ़र होना चाहिए जो इंसान की ज़िंदगी बदल दे। इसलिए नियत ये रखें कि वहां से वापस आकर भी नेकी का सिलसिला जारी रखना है। ज़िक़दा में ये अहद कर लें कि उम्रा के बाद झूठ, गीबत, फजूल खर्ची, गुस्सा और बददियानती से बचना है। इस तरह उम्रा महज एक सफ़र नहीं बल्कि एक नई इब्तिदा बन जाता है। 15 इखलास और आजिज़ी को लाजिम पकड़ें। उम्रा की तैयारी में सबसे खूबसूरत चीज़ आजिज़ी है। इंसान जितना अपने रब के सामने झुकेगा इतना ही इसका सफ़र मुबारक होगा। अपनी हैसियत, दौलत या मकाम पर फ़ख्र करने के बजाय दिल में ये एहसास रखें कि मैं एक मोहताज बंदा हूँ जो अपने खालिक के दर पर जा रहा है। आजिज़ी इंसान के लिबास, गुफ्तगू, रवैये और इबादत में झलकनी चाहिए। जो शख्स आजिज़ी के साथ उम्रा करता है वो बहुत कुछ सीख कर वापस आता है। नतीजा, ज़िक़दा के महीने में उम्रा की तैयारी आसान भी है और बाबरकत भी, बशर्ते कि इसे तरतीब, नियत, इल्म और इखलास के साथ किया जाए। ये तैयारी सिर्फ बैग पैक करने या टिकट बुक करने का नाम नहीं बल्कि दिल को पाक करने, इबादत का ज़ौक़ पैदा करने, माली और जिस्मानी इंतज़ाम मुकम्मल करने और अल्लाह के घर की अज़मत को महसूस करने का नाम है। जब इंसान ज़िक़दा में उम्रा की तैयारी शुरू करता है तो वो दरअसल अपने आप को एक मुक़द्दस सफ़र के लिए नहीं बल्कि एक नई रूहानी ज़िंदगी के लिए तैयार करता ही। लहज़ा अगर आप उम्रा का इरादा है रखते हैं तो ज़िक़दा को गनीमत जाने, नियत को दुरुस्त करें, इल्म हासिल करें, सामान समेटें, दुआ मांगें, सब्र इख्तियार करें और अल्लाह पर भरोसा रुके। पैर जब आप लब्बैक अल्हम लब्बैक की सदाओं के साथ
حرم کی طرف بڑھیں گے تو دل میں ایک عجیب سکون، خوشی اور نور محسوس ہوگا۔ یہی عمرہ کی اصل روح ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ سربراہ عنوانات کے ساتھ 10 منٹ کی تقریر بھی اردو میں تیار کر سکتا ہوں۔ ذی کے مہینے میں عمرہ کی تیاری کے آسان طریقے۔ ذی اسلامی مہینوں میں ایک نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور عبادت کا ذوق مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے مسلمان عمرہ کی تیاری شروع کرتے ہیں کیونکہ ذی میں سفر سکون، عبادت اور روحانی آمادگی کے لیے بہترین ماحول میسر آتا ہے۔ عمرہ ایک عظیم عبادت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ مگر اس مقدس سفر کی کامیابی صرف طواف اور سعی تک محدود نہیں، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ انسان پہلے سے خود کو جسمانی، مالی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرے۔ سے لوگ عمرہ کا ارادہ تو کر لیتے ہیں لیکن تیاری کے معاملے میں بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ضروری کاغذات ادھورے رہ جاتے ہیں، کبھی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، کبھی عبادات کی معلومات نہیں ہوتی اور کبھی سفر کا مقصد صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ذی کا مہینہ عمرہ کی تیاری کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اگر اس مہینے میں منظم انداز سے تیاری کی جائے تو عمرہ نہایت آسان، پرسکون اور بامقصد بن سکتا ہے۔ ذی میں عمرہ کی تیاری کیوں ضروری ہے؟ ذی اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں شامل ہے اور حرمین شریفین کی طرف سفر کرنے والے بہت سے لوگ اسی زمانے میں اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ جلدی اور پریشانی کے بجائے سکون سے ہر پہلو کی تیاری کرے۔ عمرہ کی تیاری اگر پہلے سے کی جائے تو انسان نہ صرف دنیاوی مشکلات سے بچتا ہے بلکہ دل کی یکسوئی بھی حاصل کرتا ہے۔ جب تیاری مکمل ہو تو عبادت پر توجہ زیادہ رہتی ہے، سفر کا ہر لمحہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ ذی میں تیاری کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہینہ خود بھی احترام اور پرہیزگاری کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اسی مہینے میں اپنی زندگی کو منظم کرنے، گناہوں سے بچنے، عبادت بڑھانے اور عمرہ کے لیے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے سفر میں برکت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کو خالص کریں۔ عمرہ کی تیاری کا پہلا اور سب سے اہم قدم نیت کی اصلاح ہے۔ نیت صرف اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں مکہ جا رہا ہوں، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا ہوں اور اپنے دل کو مسجد حرام کی برکتوں سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ نیت خالص ہو تو انسان ہر مرحلے کو عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ اگر نیت میں دکھاوا، شہرت، دنیاوی نمائش شامل ہو جائے تو عمرہ کی روح متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذی میں اپنے دل سے بار بار یہ سوال کریں، میں عمرہ کیوں کر رہا ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں واقعی اللہ کے لیے جا رہا ہوں یا صرف ایک سفر مکمل کرنے جا رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب جتنا صاف ہوگا تیاری اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ عمرہ کے مسائل اور احکام سیکھیں۔ عمرہ کی تیاری میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ حج عمرہ کے دوران ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ذی میں وقت نکال کر عمرہ کے بنیادی احکام ضرور سیکھیں، جیسے احرام کب اور کیسے باندھنا ہے، تلبی کیا ہے اور کب پڑھنا ہے، طواف کے آداب کیا ہیں، سعی کیسے کی جاتی ہے، حلق قصر کے احکام کیا ہیں، خواتین کے لیے احرام کے مسائل کیا ہیں، اگر دوران سفر کوئی شرعی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرنا ہے۔ آج کل عمرہ کے بہت سے آسان اور معتبر رہنما موجود ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر تیاری کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک عالم دین، معلم، تجربہ کار شخص سے مشورہ بھی لیا جائے۔ انسان کو پہلے سے علم ہو تو وہ حرم میں جا کر گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا بلکہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ 3 مالی تیاری مکمل کریں۔ عمرہ ایک مالی اخراجات والا سفر ہے، اس لیے ذی میں اپنی مالی تیاری مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے عمرہ کے لیے بجٹ بنائیں، اس میں درج ذیل اخراجات شامل ہوں: ویزا، سفری فیس، ٹکٹ، رہائش، آمد و رفت، کھانا، زمزم، تحائف، ہنگامی اخراجات۔ اگر ممکن ہو تو عمرہ کے لیے الگ رقم رکھیں تاکہ دیگر ضروریات اس سے متاثر نہ ہوں۔ قرض لے کر عمرہ کرنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا قرض پہلے سے موجود ہو تو اس کی ادائیگی کا منصوبہ بھی بنائیں۔ سفر عمرہ مالی نظم و
ضبط کا بھی امتحان ہے۔ جو شخص اپنے مال کو درست طریقے سے ترتیب دیتا ہے وہ سفر کے دوران پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ 4 جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ عمرہ عبادت ہے لیکن اس کے لیے جسمانی طاقت بھی درکار ہوتی ہے۔ طواف سے مسجد تک آنا جانا اور طویل کھڑے رہنے کی کیفیت میں صحت کا اچھا ہونا بہت فائدہ دیتا۔ ہزدہ میں ہی اپنی صحت پر توجہ دینا روئے کریں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو ہلکی پھلکی واک کریں، متوازن غذا کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور نیند پوری کریں۔ جو افراد عمرہ پر جا رہے ہوں خاص طور پر بزرگ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی ضرور کریں۔ ضروری ادویات ساتھ رکھیں۔ بلڈ پریشر، شوگر دیگر بیماریوں کی صورت میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عمرہ کا سفر عبادت ہے اس لیے جسم کا خیال رکھنا بھی عبادت کی تیاری کا حصہ ہے۔ 5 ضروری کاغذات اور سفری سامان پہلے سے تیار کریں۔ عمرہ سفر میں سب سے زیادہ پریشانی تب ہوتی ہے جب آخری وقت پر کاغذات اور سامان تیار کیا جائے، اس لیے ذیقدہ میں ایک لسٹ بنا لیں اور سب چیزیں آہستہ آہستہ مکمل کر۔ مثال کے طور پر پاسپورٹ، شناختی کاغذات، ویزا، ٹکٹ، ہوٹل کی معلومات، سفری رابطہ نمبر، میڈیکل نسخے، ضرورت کی رقم، موبائل چارجر، پاور بینک، احرام، آرام دہ کپڑے، جوتے، خوشبو سے پاک ضروری سامان۔ کوشش کریں کہ ہر چیز ایک جگہ رکھیں۔ ایک چھوٹا سا سفری بیگ بنا لیں جس میں ضروری اشیاء الگ سے موجود ہوں، اس طرح سفر کے دوران اطمینان رہتا ہے اور کسی چیز کے گم ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ 6 احرام کے لیے لباس اور صفائی کی تیاری کریں۔ ذیقدہ میں عمرہ کی تیاری کرتے وقت احرام کے لباس کا خاص خیال رکھا جائے۔ مردوہے کے لیے 2 بغیر سلے ہوئے سفید کپڑے اور خواتین کے لیے سادہ پردہ دار اور شرعی لباس مناسب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کے کپڑے پہلے سے دھو کر تہہ کر کے اور الگ بیگ میں محفوظ کر لیے جائیں۔ احرام باندھنے سے پہلے صفائی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ناخن تراشیں، غیر ضروری بال صاف کریں، غسل کریں اور خوشبو کے استعمال کے شرعی احکام کو سمجھیں۔ احرام کے دن انسان کو سادگی، پاکیزگی اور عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، اس لیے تیاری بھی اسی مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساتھ قرآن اور ذکر کی عادت بنائیں۔ عمرہ کی تیاری صرف سفر کی تیاری نہیں بلکہ دل کی تیاری بھی ہے۔ ذیقدہ میں اپنی روزمرہ تلاوت بڑے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور تسبیح و استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ عادت سفر سے پہلے دل کو نرم کرتی ہے۔ جو شخص عمرہ سے پہلے ذکر و تلاوت میں وقت لگاتا ہے اس کا دل حرم کی روحانیت کے لیے پہلے سے آمادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ دعائیں کثرت سے پڑھے۔ استغفار، درود شریف، تلبی کی مشق، کلمہ طیبہ، لبیک الحم لبیک، ان اذکار کی عادت ڈالنے سے سفر کے دوران زبان بھی آشنا رہتی ہے اور دل بھی حاضر رہتا ہے۔ 8 گناہوں سے توبہ اور اصلاح نفس کریں۔ عمرہ کی بہترین تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے سچی توبہ کرے۔ ذیقدہ میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا جائزہ کن گناہوں پر ندامت ہے، کس معاملے میں تلافی ضروری ہے، کس سے معافی مانگنی ہے، کن حقوق العباد کی ادائیگی باقی ہے۔ عمرہ کے لیے روانگی سے پہلے زبان، نظر، کان اور دل کو پاک کرنے کی کوشش کر جیوٹ، غیبت، حسد، کینہ اور غصہ کم کریں۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کریں کیونکہ پاک دل کے ساتھ حرم جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ 9 اہل خانہ اور گھر کی ذمہ داریاں منظم کریں۔ عمرہ پر روانگی سے پہلے گھر کے معاملات منظم کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر والوں کو اپنے سفر کا شیڈول بتائیں، رابطے کے نمبر چھوڑیں، بچوں بزرگوں کی ذمہ داری واضح کریں اور ضروری ہدایات دے۔ اگر آپ کاروبار ملازمت کرتے ہیں تو اپنی غیر موجودگی میں کام کی ذمہ داری بھی ترتیب سے سونپ دیں۔ اس طرح سفر کے دوران دل مطمئن رہتا ہے اور گھر کے متعلق فکر کم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو درست انداز میں سمیٹ کر عمرہ کے لیے جاتا ہے وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ 10 سفر کی دعا اور روحانی تیاری کریں۔ ذیقدہ میں روزانہ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ معمولی سفر نہیں بلکہ روکے سفر جیسا ہے، اس لیے دل میں شوق، ادب اور عاجزی پیدا کریں۔ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ حرم میں ہر قدم قیمتی ہے، وہاں کی ایک سجدہ گاہ، ایک دعا، ایک آنسو اور ایک استغفار انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے سفر کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ عمرہ قبول ہو، گناہ معاف ہوں، دل کو سکون ملے اور واپسی پر زندگی میں نیکی کی روشنی باقی رہی۔ روحان تیاری کے بغیر جسمانی سفر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے دل کی تیاری کو سب سے اوپر رکھیں۔ 11 اہل علم تجربہ کار افراد سے رہنمائی لیں۔ اگر پہلی بار عمرہ پر جا رہے ہیں
تو ذیقدہ کے دوران کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جو پہلے عمرہ کر چکا ہو یا دینی مسائل سے واقف ہو۔ اس سے آپ کو بہت سی عملی باتیں معلوم ہو جائیں گی، جیسے حرم میں نظم و ضبط کیسے رکھا جائے، رش کے اوقات میں کیا احتیاط کی جائے، طواف اور سعی میں آسانی کیسے رہے، خواتین اور بزرگ کس طرح سہولت حاصل کریں۔ دعا کے لیے بہترین آداب کیا ہیں؟ تجربہ کار لوگوں کی باتیں سفر کو بہت آسان کر دیتی ہیں۔ علم صرف کتاب سے نہیں، تجربے سے بھی ملتا ہے۔ 12 سفر کے بعد کی زندگی کا منصوبہ بنائیں۔ عمرہ کی تیاری میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف جانے کی نہیں بلکہ واپس آنے کے بعد کی زندگی کی بھی تیاری کی جائے۔ ذیقدہ میں یہ عہد کریں کہ عمرہ کے بعد نماز کی پابندی بہتر کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور عبادت کے ذوق کو زندہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگ عمرہ کے بعد کچھ دن تو نیک ہوتے ہیں، پھر پرانی عادتوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے عمرہ سے پہلے ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ یہ سفر آپ کی زندگی میں مستقل تبدیلی لائے گا، یہی اصل کامیابی ہے۔ 13 خواتین کے لیے خاص تیاری۔ اگر سفر میں خواتین شامل ہوں تو ان کے لیے تیاری میں پردے، آرام دہ لباس، ضروری ادویات اور شرعی مسائل کی معلومات خاص طور پر اہم ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ احرام حیض و نفاس کے احکام، دعا کے آداب اور حرم میں نظم و ضبط کی مکمل سمجھ ہو۔ ان کے لیے محرم قافلے کی رہنمائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مناسب تیاری سے سفر آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ 14 بچوں کے ساتھ عمرہ کی تیاری۔ اگر بچے بھی ساتھ جا رہے ہوں تو ان کی تیاری الگ انداز میں کریں۔ ان کو عمرہ کے آداب سادہ الفاظ میں سمجھائیں، ان کے کپڑے، خوراک، دوا اور آرام کا خیال رکھیں۔ بچوں کو ساتھ لے جانے سے صبر، توجہ اور منظم منصوبہ بندی کی ضرورت بڑھ جاتی۔ حجدہ میں یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ لینا بہت مفید ہوتا ہے۔ 15 آسان روزمرہ پلان بنائیں۔ عمرہ کی تیاری کو آسان بنانے کے لیے روزانہ کا ایک سادہ پلان بنائیں۔ فجر کے بعد تلاوت، دن میں عمرہ کے مسائل کا مطالعہ، شام کو دعا اور استغفار، ہفتے میں ایک بار سفری سامان کی چیکنگ، مالی حساب کتاب، صحت کا معائنہ، ضروری کاغذات کی جانچ۔ یہ سادہ سا معمول انسان کو آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے اور آخری وقت کی پریشانی سے بچاتا ہے۔ نتیجہ ذیقدہ کے مہینے میں عمرہ کی تیاری آسان بھی ہے اور بابرکت بھی، بشرطے کہ انسان منظم انداز سے قدم اٹھائے۔ نیت کی صفائی، علم کا حصول، مالی نظم، جسمانی صحت، سفری کاغذات، احرام کی تیاری، ذکر و تلاوت، توبہ اور گھر کی ذمہ داریوں کی ترتیب، یہ سب چیزیں عمرہ کو سہل اور خوبصورت بناتی ہیں۔ عمرہ صرف مکہ جانے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے، اس لیے تیاری بھی اسی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ذیقدہ میں ہم خود کو اس سفر کے لیے سنوار لیں تو امید ہے کہ عمرہ نہ صرف قبول ہوگا بلکہ زندگی بھر کے لیے ایک نیا نور، ایک نئی پاکیزگی اور ایک نئی سمت بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمرہ کی صحیح تیاری کرنے، اسے قبول کروانے اور اس کے بعد بھی نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ مختصر تقریر بھی اردو میں بنا سکتا ہوں۔